بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا تھا وہ ہے بد نظری۔ یعنی بد نظری جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وقت کا بہت بڑا بزرگ جو جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا، اور تقریباً اس بزرگ کا یہ معمول تھا کہ وہ 2-3 سالوں سے اس محفل میں موجود رہتا تھا، اور جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے فیض سے وہ مستفید ہوتا رہا۔ اس بزرگ کے حوالے سے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن مسجد کے چھت پر گیا، تو مسجد کے چھت پہ جب وہ گیا، ساتھ والی گھر پر ایک عورت کھڑی تھی، ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس بزرگ کا جب اس پہ نظر لگا تو ایک دم اس بزرگ کا دل میں یہ خیال آیا کاش میں اس سے شادی کر لوں۔ تو اس نسبت سے وہ بزرگ جب ان کے گھر پہ جا کر دستک دیتا ہے، ان کے والد صاحب نکل کر کے پوچھتا ہے تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ادھر میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے جس پہ میرا دل آیا ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی کے والد صاحب نے کہا ہم تو عیسائی ہیں اور عیسائی مسلمانوں سے شادی نہیں کرتے ہیں، تو اگر آپ ہمارے مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کو دے لیتا ہوں۔ تو یہ بزرگ ایک دھوکے کی اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں تو اوپر سے ان کو کہہ دوں گا کہ میں عیسائی ہو گیا لیکن دل سے میں مسلمان ہوں گا۔ تو یہ جب جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں عیسائی ہو گیا، اور کچھ ان کے رسومات بھی انہوں نے ادا کیے۔ چھت پہ جب مزید رسومات ادا کرنے کے لیے چھت پر گیا تو تاریخ نے یہ لکھا ہے جب یہ سیڑھیوں پہ اوپر چڑھ رہا تھا، یعنی ان کے والد صاحب آگے تھے، یہ بزرگ پیچھے تھا، تو پاؤں ان کے سیڑھیوں پہ پھسل کر گر گئے، اور جب گرتے تو زخم ان کو اتنا سخت لگا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اب اگر دیکھا جائے ان کا خاتمہ جو ہوا وہ خراب ہو گیا، یعنی انہوں نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا اور اس کے رسومات بھی ادا کیے ایک لڑکی کے خاطر۔ اور یہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ بد نظری سے ہم سب نے بچنا ہے۔ دیکھیں، ایک بزرگ جس نے جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے محفل 3-4 سال اٹینڈ کیا، وہاں بیٹھا ہے، ان کا فیض سے مستفید ہوتا رہا، لیکن ایک بد نظری نے ان کو اسلام سے خارج کیا اور اس کا خاتمہ جو وہ کفر پہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں 3 بھائی تھے، اس میں ایک بھائی امام تھا ایک مسجد کا، تینوں بھائی عالم تھے۔ جب وہ بڑا بھائی تھا وہ جب مرنے لگا تو اس نے آواز دی کہ قرآن لاؤ۔ جب قرآن لایا جاتا ہے تو سارے مقتدی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، محلے والے سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ چیخ لگاتا ہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا۔ اس کا خاتمہ اسی پہ ہو جاتا ہے، سانس اس کا نکل جاتا ہے، دنیا سے وہ پردہ کر لیتا ہے۔ دوسرا بھائی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کا جب آخری ٹائم ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں قرآن لاؤ، اور کہتے ہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ تیسرا بھائی جو تھا وہ ڈر رہا تھا کہ خدا را میرے ساتھ یہ ماجرا نہ ہو جائے جس طرح میرے 2 بھائیوں کے ساتھ ہوا، ان کا خاتمہ خراب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس بھائی سے کہا کہ آپ نہ ڈرے، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پہ ہو۔ کیوں؟ جب بعد میں پتہ چلا ان 2 بھائیوں کو، جب 2 بھائیوں کا خاتمہ خراب ہوا وہ ایک ہی وجہ سے ہوا کہ وہ بد نظری کر رہے، یعنی عورتوں کو دیکھ رہے۔ اتنا بڑا، یعنی 30 سال 35 سال انہوں نے امامت کی، پھر بھی ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پہ نہیں ہوا، کفر پہ ہوا۔ وجہ کیوں؟ بد نظری کا۔
اور ایک بزرگ جو 3 سالوں سے ایک اچھا محفل میں بیٹھتا رہا، آخری خاتمہ اس کا اسلام پہ نہیں ہوا۔ 2 بھائی جو مسلسل نمازیں پڑھا رہے تھے، مسئلہ مسائل بتا رہے تھے، خطابت کر رہے تھے، خاتمہ ان کا اسلام پہ نہیں ہوا، کفر پہ ہوا۔ ایک بھائی انہی کا بھائی جس کا آخری سانس سے چل رہی تھی، اس نے کلمہ بھی پڑھا، قرآن کو بھی مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، سب کو۔ کیوں؟ اس بھائی نے اپنے آپ کو تقوی میں رکھا، اس بھائی نے خیال رکھا بہنوں کا کہ یہ بار جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ میرے بہنیں ہیں، میرے مائیں ہیں، اور اب انہوں نے اپنے آنکھیں جو ہیں، نظریں جو ہیں وہ جھکائیں، اوپر نہیں دیکھیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بد نظری جو ہے وہ آج کل بہت عام ہو چکی ہیں۔ اگر عورتیں بازاروں میں آتی ہیں، آپ نے اپنی نظریں جھکانا ہے، نیچے دیکھنا ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم میں اور خنزیر میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ جب آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں اور آگے سے عورت آتی ہے اور آپ اس کو تنگ کر کے عورت وہ راستہ بدل لیتے، تو ہم اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم بد نظری نہ رکھیں، بد نظری سے بچیں۔